क्या हो अगर कोई आपसे आपका बदन छीन ले, आपकी रूह किसी और जिस्म में डाल दे या आपके जिस्म में अपनी रूह डाल दे? क्या ऐसा मुमकिन है? हम जो कुछ कहानियों में पढ़ते हैं, इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी है तो ऐसे ही जिस्मों की जिनकी रूहें आपस में बदल चुकी हैं। इस अफसाने की कहानी का आगाज कुछ यूं है कि एक लड़की जिसका नाम सफिया है, वो जल्द अज जल्द बस स्टॉप पर पहुंचना चाहती है ताकि वो बर वक्त कॉलेज पहुंच सके, क्योंकि एक तरफ बारिश होने के इम्कानात बढ़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ बस छूट जाने का खौफ गालिब होता है। अगर बस छूट गई तो उसे न जाने और कितनी देर तक बस स्टैंड पर खड़ा होना पड़ेगा और फिर मर्दों की हवस भरी खंगालने वाली निगाहों का सामना करना पड़ेगा। ये ख्याल जब उसके जहन में आता है तो वो अपनी ओढ़नी में और भी ज्यादा सिमट जाती है। तो इस यूं अपने सिमटे सिमटाए बदन को लेकर वो सड़क पर चल के जा रही है बस स्टॉप की तरफ। और वो बस स्टॉप का ख्याल आते ही उसके जहन में बूढ़ी भिखारिन का ख्याल आता है, जिसका ख्याल आते ही उसकी रूह फना हो जाती है, क्योंकि बूढ़ी भिखारिन जो कि हर वक्त बस स्टॉप पर पड़ी रहती है और जब तक वो भीख ना ले ले वो टलती ही नहीं। लेकिन सफिया के लिए उसका ख्याल इसलिए भी भयानक है कि सफिया के पास देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर जब कहानी पहुंचती है तो हमें सफिया के किरदार का पस मंजर पता चलता है कि सफिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है और जब बुढ़िया उससे बार बार पैसों का तकाजा करती है तो सफिया को यूं लगता है कि जैसे वो सारी दुनिया के सामने उसको नंगा कर रही है, सारी दुनिया के सामने उसकी हकीकत को वाजे कर रही है। और कई दफा सफिया ये सोचती है कि जो पैसे उसके पास है वो उस बुढ़िया को दे दे ताकि उससे अपनी जान छुड़ा ले। लेकिन अगर वो अपने पैसे बुढ़िया को दे दे तो वो या तो कॉलेज पर वक्त नहीं पहुंच सकेगी, तो कॉलेज में जो सवालिया निगाहें उठेंगी तो उनका जवाब कैसे दे पाएगी, या फिर वो घर पैदल जा सकेगी और घर देर से पहुंचने की वजह से उसकी माँ उसके किरदार पर सवाल उठाएगी। और जो उसकी तालीम जो पहले ही बड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात में चल रही होती है, तो फिर उसका मुस्तकबिल और ज्यादा तारीक हो जाएगा। और वो किसी भी हालत में अपनी तालीम को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि गुर्बत से उसे नफरत है और वो नहीं चाहती कि जैसी जिंदगी उसके माँ बाप बसर कर रहे हैं वो भी वैसी ही जिंदगी बसर करे। और उस जिंदगी से निकलने के लिए उसके पास यही एक वहद रास्ता है कि वो अच्छे से अपनी तालीम हासिल कर सके, जमाने का हालात का मुकाबला कर सके। लेकिन भिखारन को इससे गर्ज नहीं है, भिखारन को अपने पैसों से गर्ज है और वो हमेशा उसके सामने हाथ फैलाती है, जिसकी वजह से सफिया को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और वो इसलिए वो उस भिखारन से नफरत करती है। ये सब कुछ वो सोच के यही खुद कलामी अपने आप से कर रही होती है कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो दौड़कर बस स्टॉप की शेड में दाखिल हो जाती है। और बस स्टॉप के शेड में दाखिल होते ही उसे अंदाजा होता है कि उस शेड में, उस अंधेरे में उसकी और बुढ़िया के सिवा कोई भी नहीं है। बुढ़िया उसको देखकर उठ बैठती है और वो बुढ़िया को देखकर डर जाती है और बेख्तियार जो उसके हाथ में उसने पैसे पकड़े होते हैं वो उसके सामने फैला देती है और उसे कहती है कि ये पैसे ले लो मुझसे। लेकिन भिखारन अजीब अंदाज में उसको देखकर हंसती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। ये सुनकर सफिया सोच में पड़ जाती है, उसने जो कहानियां पढ़ी होती हैं उसके जहन में घूमने लगती हैं, क्योंकि वो कहानियां कि जिनमें जिन, भूत, चुड़ैलें, बदरूहें किस तरह से इंसानों के जिस्म में दाखिल होती हैं, या जादूगर कैसे किसी एक की रूह खींच कर किसी जानवर या परिंदे में कैद कर देता है। तो उसके जहन में ये सारी कहानियां घूम जाती हैं एक ही वक्त में जब बुढ़िया उससे ये तकाजा करती है। तो यहाँ पर उस बुढ़िया और सफिया के बीच में एक मुकालमा शुरू होता है, जो कि इस अफसाने की रूह आप समझ रहे हैं। मुकालमे का खुलासा कुछ यूं है कि सफिया उससे इल्तिजा करती है कि मुझसे मेरा जिस्म ना लो, तुम तो अपना जिस्म भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर चुकी हो, अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, जबकि मेरे पास अभी एक बड़ी तवील जिंदगी पड़ी है। मुझे मेरे जिस्म की जरूरत है, मैंने हालात का मुकाबला करना है, जिंदगी का मुकाबला करना है, मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। तो बुढ़िया उसकी ये बात सुनकर बड़ी हिकारत से उसको कहती है कि औरत का जिस्म मुकाबले के लिए नहीं होता बल्कि इस्तेमाल के लिए होता है, ताकि वो मर्दों को
لذت دے سکے اور اس کا جسم استعمال کیا جا سکے۔ اور وہ صفیہ کو کہتی ہے کہ تم میرے بوڑھے جسم کو دیکھ کر حقارت کا اظہار کر رہی ہو، یا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بوڑھا جسم کسی کام کا نہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ ہر عمر کا اپنا تقاضا ہوتا ہے، ہر جسم کا اپنا تقاضا، اس کی اپنی حسرتیں اور اس کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں۔ جب تم میرے جسم میں ہوگی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ بوڑھا جسم بھی اتنا نکارا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ تو اس کی بات سن کر کے جو جسم ہے وہ استعمال کے لیے ہے، تو صفیہ اس کے سامنے گڑ گڑاتی ہے کہ وہ اس کا جسم نہ لے، اور اس طریقے سے لینے کے بعد اس طریقے سے اس کو پامال نہ کرے، اس طرح اس کو بدنام نہ کرے، کیونکہ اس طرح اس کی اپنی عزت اور اس کے والدین کی عزت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن وہ بھکارن اس کی یہ بات نہیں سنتی، نہ ہی مانتی ہے، بلکہ وہ اس کے اپنی روح اس کے جسم میں ڈال دیتی ہے اور اس کی روح اپنے جسم میں۔ تو یوں دونوں کی روحیں آپس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اتنے میں ایک وہ بڑھیا اس سے کہتی ہے کہ دیکھو تم نے اپنے جسم کو تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن کوئی بات نہیں، میں کچھ ہی دنوں میں تمہارے جسم کو ایسا چاقو چوبند کر دوں گی کہ دیکھنے والے دیکھیں گے، اور میں اسے امیروں کی لذت کے لیے پیش کر دوں گی، کہ یہ جسم جو ہے یہ پیش کرنے کے لیے، چھپا کے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر صفیہ پھر اس سے التجا کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، لیکن وہ شیڈ سے باہر نکل آتی ہے۔ ایک گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو وہ اس کو روک لیتی ہے اور وہ گاڑی والے کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یوں صفیہ اس بوڑھی کے جسم میں، اس شیڈ میں پڑی رہ جاتی ہے۔ تو اگلے دن دوپہر کو پولیس وہاں پر آتی ہے اور وہ صفیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، چونکہ صفیہ بڑھیا کے جسم میں ہے اور صفیہ کی کتابیں بھی وہی رہ جاتی ہیں اور شیڈ کے پاس، تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کتابیں اس بڑھیا کے پاس ہے، تو ضرور اسی نے ہی صفیہ کو اغوا کیا ہوگا۔ اپنے ہی اغوا کے سلسلے میں پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس افسانے کا اختتام جو ہے وہ مصنف نے بڑی ہی باکمال سطح پر کیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر کے قریب پولیس نے آ کر صفیہ سے صفیہ کی کتابیں برآمد کر لی اور صفیہ کو صفیہ ہی کے اغوا کے جرم میں گرفتار کر کے لے گئی۔ اب اس افسانے کے اندر آخر مصنف کیا بتانا چاہتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ لوگوں کی روحیں آپس میں بدل جائیں، جسم ایک اور اس کے اندر روح کسی اور کی ہو، یا اس بیانیے کے پیچھے مصنف کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہے، کچھ اور بتانا چاہتا ہے؟ تو عموماً ہم یہ جسموں کا بدلنا اور یہ ساری چیزیں پڑھتے آئے ہیں علامتی ادب میں، بچوں کے ادب میں بہت سارے اصناف ایسی ہیں جن میں یہ ساری چیزیں مختلف طریقوں سے پیش کی جاتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے کسی نہ کسی زندگی، کسی واقعے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ افسانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جب اس بڑھیا اور صفیہ کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے اور روحیں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں، تو بنیادی طور پر وہ روحیں تبدیل نہیں ہوئی ہوتی۔ یہ ایک تمثیلی مکالمہ ہے، ایک تمثیلی بیانیہ ہے۔ یہاں پر وہ مکالمہ کس کے بیچ ہو رہا ہے؟ سرکش جوانی کے بیچ اور ایک ایسے بڑھاپے کے بیچ جو زمانے کے سرد اور گرم کو دیکھ چکا ہے۔ صفیہ جوان ہے، وہ غریب ہے، وہ اپنے حالات بدلنا چاہتی ہے، وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہے، اس لیے وہ کسی بھی راستے کو اختیار کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ اچھائی، برائی، نیکی، بدی، ان ساری چیزوں سے ماورا ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے، اپنے حالات سے تنگ آ چکی ہے، اور وہ اب چاہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے میرا جسم پامال ہو جائے، چاہے میری عزت پامال ہو جائے، لیکن میں اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ اور جبکہ بڑھیا ہے، وہ زمانے کے سرد اور گرم کو دیکھ چکی ہے، تو وہ اس کو سمجھا رہی ہے کہ جب یہ وقت گزر جائے گا، جب جسم پامال ہو جائے گا، جب تم اس عمر تک پہنچ جاؤ گی، تو تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ یہ دولت، یہ جس چیز کو تم آسائشیں، کہ جو آج تمہیں ایک روشن اور چمکدار چیزیں نظر آ رہی ہیں، دراصل ان کے پیچھے بھی تاریکی ہے، ایک بھیانک پن ہے، کہ جو وقت گزر جانے کے بعد انسان کو احساس تو ہوتا ہے ان کا، لیکن تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو افسانہ ہے یہ ہمارے سماج میں جو طبقاتی نظام قائم ہے اس کو بیان کرتا ہے، کہ جس معاشرے کے اندر دو طبقے ہوں، امیر اور غریب، کہ جو دولت کا ارتکاز ہے وہ ایک طبقے کے ہاتھ میں ہو، اور دوسرا طبقہ سمجھیں کہ زندگی کی ایک گھونڈی نقل کر رہا ہوتا ہے،
تو اس تمثیلی مکالمے یا بیانیے سے مصنف ہمیں کیا چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہمارے سامنے معاشرے کی کون سی جہت نمایاں کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہے ہمارے سماج کا نظام، عموماً جس کو ہم طبقاتی نظام بھی کہتے ہیں، کہ معاشرے میں جو طبقات تقسیم ہو چکے ہیں دولت کی بنیاد پر، کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کے پاس زندگی کی ہر آسائش ہے، کہ جو زندگی کی ہر آسائش کے علاوہ ہر طاقت رکھتا ہے اور وہ جس چیز کو چاہتا ہے رون ڈالتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے کہ جس کے پاس جینے کے لیے بھی وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر سکے۔ تو جو نچلے طبقے کا فرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی تگودو میں لگا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری زندگی کے حالات بدل جائیں، کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو سنوار لوں، میری زندگی بہتر ہو جائے۔ جیسا کہ ہم نے اس افسانے میں دیکھا کہ صفیہ جو اپنے حالات سے بہت تنگ آ چکی ہے، جسے غربت سے نفرت ہے، اپنی اس زندگی سے جو شب و روز وہ گزار رہی ہے وہ اس کو بدلنا چاہتی ہے، تو آخر کار حالات سے، سماج سے، گھر والوں سے، کالج میں اپنے جو اس کے جماعت والے ہیں ان سے، اپنے اساتذہ سے، سب سے لڑتے لڑتے اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ اب ایک ہی راستہ میرے پاس ہے کہ میں اپنے جسم کو بیچ دوں، میں اپنے جسم کو استعمال کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دوں تاکہ میں ایک بہتر زندگی حاصل کر سکوں۔ لیکن یہیں پر افسانہ نگار آخر میں جو آخری سطر ہے اغوا کا، وہ ہمیں ایک ہنٹ دیتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس گاڑی والے کے ساتھ جس سفر پر نکلی ہے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچی، بلکہ وہ سفر میں ہی کہیں گم ہو گئی۔